مجھے سچ سچ بتاؤ حورین، اس خبیث نے تمہیں چھوا تو نہیں؟ جنید افندی مٹھیاں بھینچے اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ حورین بچپن سے جنید افندی کی منگ تھی، مگر باپ کے مرتے ہی بڑی پھپھو اپنے ساتھ لے گئیں اور پناہ دینے کے بدلے اس کا نکاح اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کر دیا جو میٹرک فیل مزدور تھا۔ 2 دن بعد جب جنید افندی کو اطلاع ملی تو وہ فوراً پاکستان آیا اور رات اندھیرے گارڈ سمیت نسیم بیگم کے گھر پہنچا۔ گن پوائنٹ پر طلاق کروا کر وہ اسے فارم ہاؤس پر لے آیا، مگر گزری ہوئی 2 راتوں کا سوچ اس کا خون کھول اٹھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں حورین، تم بتاؤ گی یا میں اپنے طریقے سے پتہ لگاؤں؟ وہ سرد لہجے میں کہتا اس کے قریب آیا اور دونوں ہاتھ اپنی مٹھی میں جکڑ دے۔ اس کی نسیم بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر سکرولنگ کر رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی بیزاری اور گرمی کی جھنجھلاہٹ تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالات میں گم تھی کہ دروازہ تیزی سے کھلا اور کاشان ہامتا ہوا اندر آیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف تھی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بے چین لہجے میں بولا، اماں باہر ایک بڑی گاڑی آئی ہے اور بہت ہی امیر آدمی آیا ہے، صحن میں کھڑا ہے، اس کے ساتھ کافی سارے گارڈز ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں۔ اس نے بولا ہے کہ آپ کو بلاؤں ورنہ ابھی کے ابھی وہ ہمارے گھر کو آگ لگا دے گا۔ آپ چل کر دیکھیں۔ نسیم بیگم نے چونک کر موبائل ایک طرف رکھا اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بولی، ہائے ہائے، اس وقت کون آ گیا؟ تم نے اندر بلایا بھی ہے یا نہیں؟ کاشان نے جلدی سے سر ہلایا، جی اماں، میں نے بلایا نہیں، وہ خود ہی داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ موجود گارڈز کو دیکھ مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں نے اسے کچھ بولا ہی نہیں اور آپ کے پاس آ گیا۔ آپ آئیے نا باہر، پھر آپ کو پتہ چلے گا میں کیا بول رہا ہوں۔ انہوں نے کاشان کو پریشان نظروں سے دیکھا تھا۔ آخر کون تھا جو اس طرح ان کے گھر میں داخل ہو گیا تھا؟ نسیم بیگم بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور قدم گھسیٹتی صحن کی طرف آئیں۔ کون آ گیا؟ اس طرح میرے گھر میں پتہ نہیں، باولا ہو گیا یہ لڑکا۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی، ان کے قدم وہیں رک گئے تھے، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی ہو۔ جنید افندی سامنے کھڑا تھا، اونچا لمبا دراز کر، چوڑی جسامت، کسرتی وجود، آنکھوں میں وہی سردی، وہی روب، جیسے ہر چیز پر اس کا حق ہو۔ وہ ایک لمحے کو اسے گھورتی رہ گئی۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے جنید کھڑا ہوا۔ وہ بے یقین لہجے میں بولی، تم تو دبئی میں تھے۔ ان کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی تھی۔ جنید نے ایک قدم آگے بڑھایا اور گہری نظر ان پر جما دی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کیا لگا تھا تمہیں کہ میری منگ کو اپنے بیٹے کی دلہن بنا دو گی اور مجھے خبر بھی نہیں ہوگی؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ ایک دفعہ بھی ڈر نہیں لگا کہ اگر مجھ تک خبر پہنچ گئی تو میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر کی بھی دھجیاں اڑا دوں گا؟ کیا تم واقف نہیں ہو میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ اس کی آواز میں ایسا دباؤ تھا کہ نسیم بیگم کا وجود کانپ گیا تھا۔ انہوں نے جلدی سے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور پریشان لہجے میں بولی، ہم نے یہ سمجھے تھے کہ صاحب اب کبھی واپس نہیں آؤ گے، تمہاری کوئی خیر خبر ہی نہیں تھی اور حورین کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت بھی تم نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اسی پل میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اس بچی کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتی، بس اسی لیے میں اپنے بیٹے کو سے اس کو بیاہ کر یہاں لے آئی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اب بھی اس کو اپنی منگ مانے بیٹھے ہو۔ میں نے کچی پھپھو ہونے کا کردار ادا کی ہے، ماں پہلے نہیں تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا۔ جنید کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ بولا، شرم کرو، اتنا جھوٹ مناسب نہیں لگتا۔ فیصلہ تم نے کیا ہے یا لالچ نے کروایا ہے؟ اس کے پیچھے کھڑے گارڈز خوشی سے ہر چیز دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں جو ماحول کو مزید بھاری بنا رہی تھیں۔ نسیم بیگم کے گلے میں الفاظ پھنس گئے تھے، وہ کچھ کہنے والی تھیں کہ اچانک جنید نے بندوق نکالی اور سیدھی اس کے سر پر رکھ دی تھی۔ کہاں ہے میری منگ؟ آواز میں ایسی سختی تھی کہ کاشان کا رنگ اڑ گیا۔ بلاؤ اسے ابھی اسی وقت۔ کاشان نے ایک لمحہ ماں کی طرف دیکھا تھا، پھر فوراً اندر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کی قدموں کے آواز بھی بے ترتیب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا اور اس کے پیچھے ایک نازک سی لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صحن میں داخل ہوئی تھی۔ حورین کے چہرے پر خوف واضح تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، وہ اجنبی نظروں سے جنید کو دیکھ رہی تھی جسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ جنید چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ وہ واقعی اس کے سامنے ہے۔ پھر اچانک اس نے بندوق کا رخ کاشان کی طرف کر دیا اور ایک قدم آگے بڑھ کر بولا، طلاق دو اسے ابھی کے ابھی۔
ورنہ اسی وقت تمہارے دماغ میں گولی اتار دوں گا۔ کاشان کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا۔ نسیم بیگم فوراً چیخی تھی، دے طلاق، جلدی کریے، مذاق نہیں کر رہا، مار دے گا تمہیں۔ کاشان نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور حورین کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، وہ جیسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کاشان نے لرزتی آواز میں کہا، میں پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ حورین کے قدم لڑکھڑائے تھے، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، اس کا ہاتھ ہوا میں بے سمت سا اٹھا تھا جیسے کسی سہارے کو تلاش کر رہا ہو، مگر اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی جنید آگے بڑھا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس کی گرفت میں سختی تھی جیسے وہ اسے دوبارہ کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہو۔ اس نے کاشان اور نسیم بیگم کو ایک ایک کر کے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، لے جا رہا ہوں اپنی منگ کو، اب کبھی تم لوگوں سے کوئی نظر نہیں آئے گی، اور اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حورین روتی رہی، اس کی سسکیاں دبتی جا رہی تھیں، اور مگر جنید نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا تھا۔ کاشان وہیں کھڑا رہ گیا تھا جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو، اور نسیم بیگم دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر خوف اور پچھتاوا ایک ساتھ ابھر آئے تھے، مگر اب کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی ایک تیز جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ ٹائر رکنے کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھلا تھا اور جنید اپنی طرف سے باہر نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی اور آنکھوں میں جمی ہوئی بے چینی صاف تھی۔ وہ سیدھا دوسری طرف آیا تھا اور دروازہ کھول کر حورین کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اس سے باہر کھینچ لیا تھا۔ وہ سنبھل نہیں سکی تھی، اس کے قدم لڑکھڑائے، اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا بدتمیزی ہے، کون آپ؟ مگر اس کی گرفت اور سخت ہو گئی تھی، وہ بغیر سنے اس کے اندر کی طرف لے گیا۔ اس کے قدم اس کے برابر چلنے پر مجبور تھے۔ وہ بار بار رکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ایک لمحہ بھی نہیں رکا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اسے سیدھا کمرے میں لے آیا تھا اور اندر آتے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور وہ دیوار کے قریب جا کر رک گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جنید نے مڑ کر اسے دیکھا اور بھاری لہجے میں بولا، جب تم میری منگ ہو تو تم نے کاشان سے نکاح کیوں کیا؟ جب گھر والے تم پر دباؤ ڈال رہے تھے تم نے اسٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ تم کیا سمجھتی ہو یہ سب میں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا؟ تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ خوف نہیں آیا ایسا کرتے ہوئے؟ جواب دو مجھے۔ اس کی آواز میں غصہ واضح تھا۔ حورین نے لب کھولے مگر الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ وہ صرف سر ہلا کر رونے لگی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ سامنے کھڑے انسان کو وہ پہچانتی تک نہیں تھی۔ جنید نے ایک قدم آگے بڑھایا اور آواز بلند کیے بولا، جواب دو حورین، میں سننا چاہتا ہوں، منگنی ہونے کے باوجود کسی اور سے نکاح کیوں کیا؟ اس نکاح کی اجازت کس نے تمہیں دی تھی؟ وہ بری طرح چونک گئی تھی اور اس کو یہ نہیں بول پا رہی تھی کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ میری مرضی میرا نکاح کسی سے بھی ہو، میرے خاندان والے میری شادی کسی سے بھی کروائیں، تم کون ہو اور کون سی منگنی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کے انداز نے اسے خوفزدہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں؟ میں نہیں جانتی آپ کو، آپ نے یہ سب کیوں کیا، میری طلاق کیوں کروائی؟ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور بے بسی بھی۔ جنید کے جبڑے سخت ہو گئے تھے، وہ اس کے قریب آیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیونکہ تم میری منگ ہو، تمہارے باپ نے بچپن میں ہی تمہیں میرے نام کر دیا تھا، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے؟ حورین نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اس کے چہرے پر الجھن بڑھ گئی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی جیسے اس کی باتوں سے خود کو پہچاننا چاہتی ہو۔ جنید نے گہری سانس لی مگر اس کے چہرے کی سختی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے مگر دباؤ والے لہجے میں کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ حورین، اس خبیث نے تمہیں چھوا تو نہیں ہے؟ اگر اس معاملے میں تم نے جھوٹ بولا یاد رکھنا میں تمہیں بخشوں گا نہیں، کیونکہ پتہ مجھے چل ہی جائے گا
لیکن تمہارے لیے عافیت اسی میں ہے کہ تم اس بات کو اپنے منہ سے قبول کر لو۔ اس کا سوال سنتے حورین کا چہرہ مزید زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ ہو کون؟ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ میرے باپ نے آپ سے کبھی میری منگنی نہیں کی تو آپ کی منگنی کیسے ہوئی؟ اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے جیسے ہر لفظ کے لیے بوجھ ہو۔ جنید نے اس کی بات سنی مگر اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر بولا، سب بتاؤں گا لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، حورین تم بتاؤ گی یا میں اپنے طریقے سے پتہ لگاؤں؟ اس کی آواز اب اور سخت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ایک ایک قدم اور قریب آیا اور مزید بولا، تمہیں اس نے کچھ کیا تو نہیں؟ تمہارے قریب تو نہیں آیا؟ سچ بتانا۔ اس کی نظریں حورین کے چہرے پر جمی تھی جیسے سچ کھینچ کر نکال لینا چاہتا ہو۔ حورین نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کے پاس پیچھے جانے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے انداز نے اسے خوفزدہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ میرے قریب نہیں آیا، میں نے اسے کبھی قریب نہیں آنے دیا۔ اس کی آواز بامشکل سنائی دے رہی تھی۔ ایک اجنبی کو صفائی پیش کرتے ہوئے اسے عجیب بھی لگ رہا تھا لیکن اس وقت وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کے نے بتانے میں عافیت جانی تھی۔ جنید نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے خود کو قابو میں لا رہا ہو۔ اچانک ہی وہ اس کے قریب ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا تم اس کے نکاح میں تھی، ایک چھت کے نیچے تھی، اس سے کیسے وہ تمہارے قریب نہیں آیا ہوگا؟ ابھی کے ابھی میں پتہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام چکا تھا اور اپنے ہونٹوں کو اس کے چہرے کے قریب لے کر گیا تھا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر وہ اس سے پیچھے ہونے لگی تھی مگر جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا حورین کی جان نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ اسی لمحے حورین کی نظر دھندلانے لگی، اس کے کانوں میں شور سا گونجنے لگا۔ اس نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی مگر ہاتھ ساتھ نہیں دے سکے۔ اس کا سر ایک طرف کو جھکا اور وہ بے اختیار آگے کی طرف گری مگر زمین پر گرنے سے پہلے جنید نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ اس ڈر سے کہ ایک نامحرم اس کے وجود کو چھوئے گا وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی باہوں میں اس کا بے جان سا وجود آ گرا تھا۔ اس نے فوراً اسے مضبوطی سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر بولا، حورین آنکھیں کھولو۔ مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار جم گئے تھے۔ جنید نے اسے بازوں میں اٹھایا اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار اسے اس حال میں دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ پھر وہ تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے آہستہ سے لٹا دیا تھا۔ اس کی سانسیں ابھی بھی تیز تھیں اور کمرے میں ایک بھاری خاموشی پھیل گئی تھی جس میں صرف اس کی بے ہوش حالت اور جنید کی بے چینی باقی رہ گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور اس کی آنکھ اچانک کھلی تھی۔ گلے میں جلن سی محسوس ہوئی اور سانس لیتے اس سے سگریٹ کے دھوئیں کی تیز بو نے چونکا دیا تھا۔ چند لمحے وہ بالکل ساکت لیٹی رہی جیسے ذہن اور جسم کا رابطہ ٹوٹ گیا ہو۔ پھر اس نے پلکیں جھپکائیں اور گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ چہرے پر الجھن اور خوف ایک ساتھ ابھر آئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ جیسے جیسے یادداشت واپس آنے لگی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور گھبرا کر کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اس کی نظر سامنے صوفے پر جا کر ٹھہری تھی جہاں جنید افندی ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ تھا اور دوسرا بازو صوفے کے کنارے پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہو۔ حورین کی آنکھوں میں فوراً وحشت اتر آئی تھی۔ وہ پیچھے کو سرک گئی تھی جیسے اس سے فاصلہ بنانا چاہتی ہو اور اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ جنید نے سگریٹ کا کش لیا اور دھواں ایک طرف پھینک کر بولا، ہوش آ گیا تمہیں؟ اس کی آواز معمول سے ہلکی مگر اندر چھپی سختی واضح تھی۔ پھر اس نے قدرے طنزی انداز میں کہا، ایسا بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا تھا جو تم بے ہوشی ہو گئی تھی؟ اتنی نازک لڑکی میرے ساتھ نہیں چل پائے گی۔ حورین نے اس کی بات سنی مگر اس کے لیے یہ سب سننا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے یہاں کیوں لائے گئے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی یہی سوال بار بار پوچھ رہی تھی لیکن اب تک اسے اس بات کا جواب نہیں ملا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص کون ہے۔ جنید نے اسے غور سے دیکھا جیسے اس کے ہر لفظ کو پرکھ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا،
تمہارا اور میرا نکاح آدھے گھنٹے بعد ہونے والا ہے۔ اس کے الفاظ سن کر حورین کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ جیسے ساکت ہو گئی۔ جنید نے بات جاری رکھی، جب تم بے ہوش ہوئی میں نے تمہارا میڈیکل کروایا، اس سے معلوم ہوا کہ تمہارا اور کاشان کا کوئی تعلق نہیں بنا۔ اس بات نے مجھے بہت سکون دیا اور تمہارے لیے بھی آسانی کی ہے، یعنی اب تم پر کوئی عدت نہیں ہے، ابھی کے ابھی ہمارا نکاح ہو سکتا ہے۔ حورین نے اس کی بات سن کر سر جھٹکا، جیسے سب کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ میرا اور آپ کا رشتہ کب طے ہوا تھا؟ میرے بابا نے میری منگنی آپ کے ساتھ کیوں کی تھی؟ اس کی آواز اب کانپنے کے ساتھ ساتھ تیز بھی ہو رہی تھی، جیسے وہ جواب لینے پر بزد ہو۔ جنید کا چہرہ ایک لمحے کو سنجیدہ ہوا، پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور بولا، وہ سب میں تمہیں نکاح کے بعد بتاؤں گا۔ فی الحال تم صرف میرے بارے میں سوچو اور اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچو۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں سننا۔ آئی بات سمجھ؟ اس کے لہجے میں واضح حکم تھا۔ حورین نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر وہ بولی، نہیں، آپ مجھے ایسے مجبور نہیں کر سکتے، مجھے کچھ نہیں معلوم اور میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی بات سنتے جنید کے چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھا اور 2 قدم میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے جھک کر اس کی ٹھوڑی پکڑی اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اگر تم نے ذرا بھی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں بہت ظالم انسان ہوں۔ اس کی آواز اب سرد اور خطرناک تھی۔ ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا تمہاری ٹانگ میں گولی مارنے میں، اور مجھے تم پر ذرا بھی رحم نہیں آئے گا۔ آئی بات سمجھ؟ حورین کا جسم جیسے سن ہو گیا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ اس نے آہستہ سے اپنی ٹھوڑی اس کی گرفت سے چھڑائی، مگر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی خاموشی ہی اس وقت اس کا واحد سہارا تھی۔ جنید نے چند لمحے اسے اس طرح دیکھا، پھر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور بغیر کچھ کہے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور دروازہ زور سے بند ہو گیا تھا۔ اس کے جاتے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ حورین چند لمحے ویسے بیٹھی رہی جیسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا کر جھک گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور ہر سسکی کے ساتھ اس کا وجود جیسے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اسے نہ اپنا حال سمجھ آ رہا تھا، نہ آنے والا کل۔ بس ایک ہی احساس تھا کہ وہ مکمل طور پر اکیلی ہے اور کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں آ چکی ہے جس کے ارادے وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ سر جھکائے صوفے کے کونے پر بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے تھے، انگلیاں مسلسل کانپ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سب سے پہلے جنید اندر آیا تھا۔ اس کے قدم سیدھے اور پورے اعتماد تھے اور اس کے پیچھے 4 آدمی اور ایک مولوی صاحب داخل ہوئے۔ کمرے میں آتے ہی سب کی نظریں ایک لمحے کو اس پر ٹھہری تھیں۔ وہ گھبرا کر فوراً آ کھڑی ہوئی تھی، اس بات سے انجان کہ آج کے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ دوپٹہ سینے پر سمیٹ لیا تھا، سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ جنید سیدھا اس کی طرف آیا اور قریب آ کر ٹھہر گیا تھا اور بولا، گھبراؤ نہیں، ہمارا نکاح ہو رہا ہے اور یہ گواہ کے طور پر میرے کچھ دوست آئے ہیں اور یہ مولوی صاحب ہیں۔ فارم وغیرہ فل ہو چکا ہے اور اب آرام سے بیٹھ جاؤ، نکاح شروع ہوگا۔ اس کا لہجہ نرم نہیں تھا مگر قابو میں تھا۔ حورین نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ دھیمی مگر ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، نہ میں آپ کو جانتی ہوں، نہ مجھے آپ کا نام پتہ ہے، میں آپ سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ انسان ایک دوسرے کو جانے بغیر ایک دوسرے کی زندگی میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے الفاظ میں التجا تھی۔ جنید کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ ایک قدم اور قریب ہوا اور قدرے سختی سے بولا، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے کاشان سے نکاح کیا تھا، میرے سامنے۔ زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ اس کی بات سن کر اس کے ہونٹ کانپ گئے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ نکاح بھی اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوا تھا، مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ اسے نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئی۔ مولوی صاحب نے گلا کھنکارا اور جنید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر اجازت ہے، نکاح شروع کریں۔ جنید نے مختصر سا سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی جیسے وہ اسے پھر کہیں جانے نہ دے۔ حورین بھی مجبوراً اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب سامنے صوفے پر بیٹھ گئے تھے، کاغذات اپنے سامنے رکھے اور بآواز بلند بولے، حورین ولد ضیاء الدین، آپ کا نکاح جنید افندی ولد رحمت افندی سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
سوال سن کر اس کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر جنید کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک سرد سنجیدگی تھی، جیسے سب کچھ پہلے سے طے ہو چکا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے بامشکل کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، حرین ولد ضیاء الدین، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ہچکی لی، آنسو صاف کیا اور پھر اسے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا تو اس کے لب کانپے تھے۔ اسے نظریں جھکا لی اور آنسو گرتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہاں دستخط کریں۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے قلم پکڑا تو انگلیاں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بامشکل اپنا نام لکھا۔ سیاہی ایک جگہ پھیل گئی مگر کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر وہی کاغذ جنید کی طرف بڑھایا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جنید افندی، ولد رحمت افندی، آپ کو نکاح قبول ہے؟ جنید نے سیدھی نظر سے سامنے دیکھا اور واضح آواز میں بولا، قبول ہے۔ سوال دوبارہ ہوا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی اس کی آواز ویسے مضبوط تھی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اطمینان سے سر ہلایا اور نکاح مکمل ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ کمرے میں موجود آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے رسمی طور پر گواہی دے رہے ہوں۔ جنید نے کاغذ پر دستخط کی اور قلم واپس رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو حرین کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے مگر وہ آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب ایک ایسے فیصلے کی طرح تھا جس میں اس کی مرضی کہیں شامل ہی نہیں تھی۔ جنید نے اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں بلکہ تھوڑا اور مضبوطی سے تھام لیا تھا، جیسے اب یہ رشتہ اس کی ملکیت بن چکا ہو، اور کمرے میں موجود سب لوگ اس خاموش معاہدے کے گواہ بن گئے تھے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد وہ تمام تر مردوں کے ہمراہ چلا گیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن انتظار کی گھڑی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دروازے کی سمت ہر نظر جمائے بیٹھا تھا کہ وہ کب آئے گا، لیکن 2 گھنٹے بیت گئے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ صوفے کے کونے پر بیٹھی تھی، ہاتھ اب بھی ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے تھے۔ نکاح کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر کمرے میں ویسی خاموشی تھی جیسے ان کے جانے کے بعد رہ گئی تھی۔ اس نے ایک بار دروازے کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھپکا لیں۔ پیٹ میں خالی پن شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، حلق خشک تھا مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ خود سے کچھ مانگ لے۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آئی۔ عمر تقریباً 50 کے قریب تھی، چہرہ سنجیدہ مگر انداز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ حرین فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور دوپٹہ سنبھالا۔ وہ عورت قریب آ کر رکی اور سنجیدہ لہجے میں بولی، صاحب کا پیغام ہے، آپ نیچے ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کھانا تناول کر لیں، وہ 1 ہفتے بعد آپ کو یہاں سے لینے کے لیے آئیں گے۔ حرین کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، جن سے میرا نکاح ہوا ہے، آپ ان کی بات کر رہی ہیں؟ عورت نے مختصر سا سر ہلایا، جی وہی۔ حرین نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی جیسے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، آپ کون ہیں؟ عورت نے ہلکا سے سانس لی اور کہا، آپ مجھے اماں خانم کہہ سکتی ہیں، اس فارم ہاؤس میں سبھی مجھے اس نام سے پکارتے ہیں۔ حرین نے سر ہلایا مگر اس کی الجھن کم نہیں ہوئی۔ اس نے فوراً اگلا سوال کیا، وہ کہاں گئے اور مجھے یہاں اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ اماں خانم نے جواب دیا، سر کو اچانک ایک بزنس میٹنگ کی وجہ سے دبئی جانا پڑا۔ وہ آپ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا، اب آپ کا پاسپورٹ بننے کے لیے بھیجا گیا، تب تک آپ کو یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ حرین نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر مزید پریشانی آ گئی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور جلدی سے بولی، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ جنید افندی کون ہے؟ ان کی شخصیت کیسی ہے؟ وہ کیا کام کرتے ہیں اور میں ان کی کیا لگتی ہوں؟ کیا آپ میرے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ اس کے سوالات ایک ساتھ نکلے تھے جسے وہ دیر سے رکے ہوئے۔ اماں خانم نے چند لمحے سے دیکھا پھر آہستہ سے بولی، آپ کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، آپ سے کون ناواقف ہے؟ آپ ان کی پہلی محبت ہیں اور اب ان کی بیوی بھی۔ حرین جیسے سن ہو گئی تھی اور اس نے بے یقینی سے سر ہلایا، کیا مطلب؟ میں آپ کی باتیں نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے جانتی ہوں، وہ میری پہلی محبت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں الجھن کے ساتھ ہلکی گھبراہٹ بھی شامل تھی۔ اماں خانم کچھ دیر خاموش رہیں جیسے الفاظ چن رہی ہوں، پھر انہوں نے نظریں ہٹا کر کہا، مجھے زیادہ کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ صاحب آپ کو سب کچھ خود بتانا چاہتے ہیں۔ حرین کے چہرے پر بے بسی ابھر آئی تھی۔ وہ بولی، لیکن مجھے کچھ تو بتائیں، میں یہاں اکیلی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
अम्मा खानिम ने इसकी बात काटते हुए कदरे नरम मगर वाज़ेह लहजे में कहा, बस इतना जान लें आपकी किस्मत बदल चुकी है, मगर इसके साथ साथ कुछ हालात ऐसे भी आएंगे जिन पर आपको सब्र करना होगा। अगर आपने सब्र का दामन छोड़ा तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो रुक कर इसे देखने लगी जैसे इसके रद्द अमल को जांच रही हो। हुरैन की आंखों में आंसू भर आए थे, मगर इसने खुद को संभाला और खामोश रही। अम्मा खानिम ने हल्के से सर हिलाया और कहा, फिलहाल आप नीचे चलें, खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। हुरैन ने बेख्तियार अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे अब इससे भूख का एहसास और वाज़ेह हो गया हो। वो मजीद सवाल करना चाहती थी, इसके लब हिले भी, मगर अम्मा खानिम के संजीदा अंदाज ने इसे रोक दिया था। इसे नज़रें झुका ली और बगैर कुछ कहे इसके साथ चल पड़ी थी। दोनों कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियों की तरफ बढ़े थे। हुरैन के कदम सुस्त थे, हर कदम के साथ इसके जहन में नए सवाल जन्म ले रहे थे, मगर जुबान खामोश थी। वो सिर्फ अम्मा खानिम के पीछे चलती रही, जैसे अभी इसके पास और कोई रास्ता ही ना हो। 2 दिन बाद 2 दिन खामोशी से गुजर गए थे। वो लाउंज के सोफे पर बैठी थी, हाथ गोद में रखे हुए, नजरें कहीं खाली सी टिकी हुई थी। फार्म हाउस पर आए इसे 2 दिन हो चुके थे, मगर हर चीज इसे अजनबी लग रही थी, जैसे वो किसी और की जिंदगी में आकर बैठ गई हो। इसके जहन में पिछले दिनों के वाकयात बार बार घूम रहे थे। काशान से इसकी शादी भी अपनी मर्जी से नहीं हुई थी। फूफो ने कहकर निकाह करवा दिया था कि अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं, तुम अकेली नहीं रह सकती। मगर रुखसती के बाद इसे फूफो ने साफ कह दिया था कि अभी तुम मेरे बेटे के कमरे में नहीं जाओगी। तब तक वो नौकरी नहीं ढूंढ लेता, और फिर सिर्फ 2 दिन में सब कुछ बदल गया था। तलाक भी हो गई थी, और ऐसे मर्द से निकाह भी जिसे वो जानती तक नहीं थी। वो इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि एक मुलाजमा इसके करीब आई और आहिस्ता से बोली, साहब का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। इसने चौंक कर सर उठाया। एक लम्हे के लिए दिल जोर से धड़का था, फिर इसने हिचकिचाते हुए मोबाइल थाम लिया। हाथ हल्का सा कांप रहा था। इसने फोन कान से लगाया, वो भी हेलो कहने वाली थी कि दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बैठ कर क्या सोच रही हो? काशान के बारे में सोच रही हो? इसके लहजे में अजीब सी तंजिया, हल्की हंसी शामिल थी। हुरैन ने फौरन घबरा कर इधर उधर देखा, जैसे किसी को तलाश कर रही हो। वो दुबई में बैठा इसकी सोच कैसे पड़ सकता था? वो हंसा और बोला, हाँ हाँ, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस लाउंज में कई कैमरे लगे हुए हैं, बल्कि लाउंज क्या, हमारे बेडरूम में भी कैमरे लगे हुए हैं। हुरैन का रंग उड़ गया। इसने बेख्तियार दुपट्टा सीने के गिर्द मजीद लपेट लिया और धीमी आवाज में बोली, आप निकाह के बाद कहाँ चले गए? ये सब क्या हो रहा है? आपने मुझे कुछ बताया नहीं। हम कौन है? आप कौन हो? इसकी आवाज में घबराहट साफ थी। जुनैद ने कदरे संजीदगी से कहा, बस 1 हफ्ते की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, फिर तुम्हें सब कुछ खुद बताऊंगा। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है और कहीं बाहर निकलने की कोशिश मत करना। फार्म हाउस के अंदर ही रहना, समझ आई? इसने खामोशी से इसकी बात सुनी, मगर दिल में सवाल और बढ़ गए थे। वो कुछ कहने वाली थी कि इसकी आवाज फिर आई, और हाँ, वक्त पर खाना खाया करो। मुलाजमा बता रही थी कि तुम खाना खाते हुए बहुत नखरे करती हो। देखो, मुझे सूखी सड़ी बीवी नहीं चाहिए, मुझे भरे भरे जिस्म की लड़कियां पसंद है। अब अगर तुम सूखी कांगड़ी बनोगी तो याद रखना, मैं एक और शादी कर लूंगा, किसी ऐसी औरत से जिसका जिस्म भरा हुआ हो, ताकि इसके साथ रहकर मुझे लुत्फ आए। इसकी बात सुनकर हुरैन के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्सा एक साथ उभर आया था। इसने फौरन कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? इसकी आवाज में कपकपाहट के बावजूद एक एहतजाज था। दूसरी तरफ से हंसी सुनाई थी। कैसी शर्म? अपनी बीवी से भी कोई शर्म करता है? मेरी जान, अब तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। इसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, 1 मिनट, मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो। मगर दूसरी तरफ से कॉल कट चुकी थी। इसने कुछ लम्हे फोन को कान से लगाए रखा, जिससे उम्मीद हो कि आवाज वापस आ जाएगी। फिर आहिस्ता से फोन नीचे कर दिया था। इसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था कि वो सिर्फ एक घर में नहीं, बल्कि किसी की निगरानी में कैद है। इसने बेख्तियार इर्द गिर्द देखा, जैसे हर दीवार इसे देख रही हो। इसके हाथ खुद ब खुद एक दूसरे में जकड़ गए थे, और वो खामोशी से बैठी रही थी, जैसे अब कुछ समझने के लिए अल्फाज कम पड़ गए हो। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। वो लॉन के किनारे खड़ी हुई नजर आई।
नज़रें सीधी तय खाने के दरवाजे पर जमी हुई थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी मुसलसल बढ़ रही थी, जैसे कोई चीज इसे अपनी तरफ खींच रही हो। अक्सर वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होती थी, तब भी एक खूबसूरत लॉन को देखने के बजाय वो इस खंडर जगह को देखती थी जिसकी तरफ कोई नजर भी न डाले। इससे इस बात पर हैरानगी होती थी कि लॉन इतना खूबसूरत है, लेकिन इस जगह को इन्होंने सजाया क्यों नहीं, इस जगह को इतना खंडर क्यों रखा हुआ है। लेकिन न ये सवाल वो अम्मा खानम से कर पाती थी और ना ही अपने शौहर से। आज भी दोपहर के वक्त जब इसकी बात जुनैद से हुई थी और इसने इसे ताकीद की थी कि तुम फार्म हाउस के अंदर रहना, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, इस बात ने ही इसके कान खड़े कर दिए थे और वो लाशौरी तौर पर फार्म हाउस से बाहर आ गई थी और नजरें कहीं और नहीं, तय खाने की तरफ ही मरकूज थी। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर जहन में एक के बाद एक ख्याल आ रहा था। आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है, क्यों इस तरफ देखते ही दिल घबराने लगता है। इसने एक बार गार्ड्स की तरफ देखा जो चंद कदम के फासले पर खड़े थे। इसकी निगाहें दोबारा दरवाजे पर जा ठहरी। इसके जहन में जुनैद की बात गूंजी थी कि बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बार बार इन अल्फाजों की तकरार इसके दिमाग में हो रही थी और वो फौरन अपना सर झटक कर बड़बड़ाई, मगर इसने ये नहीं कहा था कि अंदर के हर हिस्से से भी दूर रहो, और इसी कश्मकश में खड़ी थी कि अचानक दोनों गार्ड्स आपस में कुछ कहते हुए मेन दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इसने चौंक कर इन्हें जाते देखा, फिर फौरन नजरें तहखाने की तरफ मोड़ ली थी। अब वहां कोई नहीं था। इसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे थे, जैसे किसी ने इसे धकेल दिया हो। वो आहिस्ते आहिस्ते चलती हुई दरवाजे के करीब पहुंची। इसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने करीब जाकर दरवाजे को देखा तो इसके चेहरे का रंग बदल गया था। लकड़ी के इस दरवाजे पर जगह जगह खून के धब्बे थे, कुछ पुराने, कुछ ऐसे अभी ताजा हो। इसका हाथ बेख्तियार अपने सीने पर जा लगा था। इसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर मुड़कर पीछे देखा। मेन दरवाजा दूर था, वहां कोई मौजूद नहीं था। इसने हिचकिचाते हुए दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया था और आहिस्ता से देखा था दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया था। इसने एक कदम अंदर रखा और फिर दूसरा। जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर अंदर आई, इसकी आंखें फैल गई थी। सामने का मंजर इसके लिए नाकाबिले यकीन था। कमरे में जगह जगह स्ट्रेचर रखे हुए थे और इन पर सफेद चादरों में लिपटी लाशें पड़ी थीं। कुछ के चेहरे खुले हुए थे जिन पर जख्मों के निशानात वाज़ेह थे, और कुछ का अंदरूनी निजाम निकालकर इन्हीं के ऊपर रखा गया था। इसकी सांस जैसे रुक गई थी। इसने फौरन अपना हाथ मुंह पर रख लिया था। आंखें खौफ से फैलती चली गई थी। आज से पहले इसने कभी भी एक साथ इतने मुर्दा नहीं देखे थे। अपने बाप की मैयत पर भी वो खूब फूट फूट कर रोई थी, और आज अपनी आंखों से इतने मुर्दा लोगों को देखकर इसकी जान निकल रही थी। वो एक कदम पीछे हटी, मगर टांगे साथ नहीं दे रही थी। इसकी नजर एक के बाद दूसरी लाश पर जा रही थी, जिससे दिमाग मानने से इनकार कर रहा हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब क्या है। वो बेआवाज होंठ हिलाती रही। अचानक इसके हलक से एक तेज चीख निकली जो पूरे तहखाने में गूंज गई थी, और अगले लम्हे इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। इसका जिस्म लड़खड़ाया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। बैठ खड़े गार्ड्स चौंक कर दौड़े और इसने दरवाजा खोला और अंदर झांका तो फौरन बोला, ये अंदर कैसे आ गई। दूसरे ने जल्दी से मोबाइल निकाला और कॉल मिलाई। सर, मसला हो गया, मैडम तहखाने में आ गई हैं और बेहोश पड़ी हैं। दूसरी तरफ से जुनैद की आवाज सख्त हुई। तुम लोग वहां खड़े क्या कर रहे थे? किसने इजाजत दी है इससे वहां जाने की? मैं तुम सबको हराम के पैसे दे रहा हूँ, तुम मेरे पास मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए आते हो। एक काम तो तुम लोगों के जिम्मे लगाया था, वो काम भी पूरा नहीं किया। अब मैं कैसे संभालूं इसको? वो कितने नाजुक दिल की है। गार्ड ने घबरा कर कहा। सर, हम सिर्फ चंद लम्हों के लिए दरवाजे की तरफ गए थे, वापस आए तो ये अंदर थी और बेहोश हो गई है। हमें मालूम ही नहीं हुआ क्या वो किस वक्त अंदर आई और इन्होंने ये सब देखा है। हम कब से एहतियात कर रहे थे, अक्सर हमने नोट किया था वो खिड़की से भी इस तरफ कोई देखती थी, और शायद आज महज चंद लम्हे के लिए हम आगे पीछे हुए थे और अंदर आ गए। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर जुनैद ने तेजी से कहा, फौरन अंदर से 2 लेडी मुलाजमा बुलाओ और इसे ऊपर रूम में शिफ्ट करो। तुम में से कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुम में से किसी एक ने भी मेरी बीवी को हल्का से टच किया है, खुदा की कसम पाकिस्तान वापस आकर तुम सबको जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। आई बात समझ? और डॉक्टर को कॉल करो अभी के अभी। अगर ऐसे कुछ हुआ तो तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गार्ड ने फौरन कहा, जी सर, अभी करते हैं कॉल। खत्म होते इसने दूसरे गार्ड को देखा, जल्दी जा मुलाजमा को बुला। वो फौरन भागता हुआ ऊपर गया।
चंद लम्हों बाद 2 औरतें इसके साथ नीचे आईं। इन्होंने अंदर जाकर हुरैन को देखा जो बेहोश पड़ी थी। इसने फौरन ने इसका सर संभाला और दूसरी ने इसका हाथ पकड़े इसे आहिस्ता आहिस्ता उठाया। इसका दुपट्टा एक तरफ गिर गया था जिसे जल्दी से दुरुस्त किया गया। गार्ड्स ने दरवाजा खुला रखा और रास्ता साफ किया और इसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े और तेजी से ऊपर ले गए। कमरे में पहुंचकर इसे बेड पर लिटाया गया। एक मुलाजमा ने फौरन पानी के छींटे मारे मगर वो होश में नहीं आई थी। दूसरी ने कहा डॉक्टर को कॉल हो गई है, वो बस पहुंचने वाले हैं। कमरे में खामोशी छा गई थी। सबकी नजरें इसी पर थीं जैसे इसके होश में आने का इंतजार हो और हर चेहरे पर एक ही खौफ था कि अगर इसने आंख खोलकर वो सब याद रखा तो आगे क्या होगा। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी या न कभी थम पाएगी। कई घंटे बाद आधी रात के वक्त इसकी आंख अचानक खुली थी जैसे किसी ने झंझोड़ कर जगाया हो। वो एकदम सीधी होकर बैठ गई थी। सांसें बेतरतीब थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक लम्हा लगा और फिर वही मंजर इसकी आंखों के सामने घूम गया था। तय खाने में पड़ी लाशें, सफेद चादरें और खून के धब्बे। इसने झटके से आंखें बंद की थी मगर मंजर जैसे जहन में चिपक गया था। वो घबरा कर बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। इसे वहां से निकलना था। अभी इसी वक्त वो इस घर में नहीं रह सकती थी जहां पर इतनी मुर्दा लाशें मौजूद थीं। खौफ के मारे इसकी जान निकल रही थी। जैसे इसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, सामने अम्मा खानिम आ गई। इन्होंने फौरन इसका बाजू थाम लिया था और इसे देखते हुए बोली, बेगम साहिबा, आप कहीं नहीं जा सकती। साहब का हुक्म है, आपको यहीं रहना है। इनके लहजे में नरमी थी मगर गिरफ्त मजबूत थी। हुरैन ने झटके से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की और कांपती आवाज में बोली, अम्मा खानिम, वहां नीचे लाशें हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो आदमी कातिल है, जुनेद एक कातिल है। इसके आंखों में खौफ और गुस्सा एक साथ था। अम्मा खानिम ने एक लम्हा ऐसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, साहब आ रहे हैं। अब इनसे हमारी बात हुई है। आप इस तरह पैनिक ना हो जैसा आप सोच रही हैं और जैसा आपको लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज आप होश के नाखून लें। आप एक पढ़ी लिखी लड़की, आप इस तरह हाइपर क्यों हो रही हैं? खुद में ठहराव लाएं। हुरैन ने सर नफी में हिलाया था। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं सड़क पर रह लूंगी, मैं खुद को खत्म कर लूंगी, लेकिन मैं इस जगह पर नहीं रहूंगी। इसकी आवाज बुलंद हो गई थी। वो एक झटके से अम्मा खानिम की बगल से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। इसने तेजी से दरवाजा खोला मगर अगले लम्हे इसके कदम वहीं रुक गए थे। सामने जुनेद अफंदी खड़ा था। इसकी आंखें सीधी इस पर जमी हुई थी जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। हुरैन की सांस जैसे रुक गई थी। वो एक कदम पीछे हटी, फिर अचानक बोली, तुम कातिल हो। मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर ही अंदाजा हो गया था। तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुमने इतने लोगों को मारा है और इन सब की लाशों को अपने तह खाने में रखा है। इसके अल्फाज तेज थे, आवाज कांप रही थी मगर वो रुक नहीं रही थी। जुनेद ने इसे गौर से देखा, फिर एक कदम आगे बढ़ा और धीरे से बोला, तहम्मुल का मुजाहरा करो, मेरी पूरी बात सुनो। हुरैन ने फौरन हाथ उठाकर इसे रोका। खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम क्या समझते हो? तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे और मैं बर्दाश्त करती रहूंगी। तुम मेरे करीब नहीं आना। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी लेकिन एक कातिल के साथ नहीं रहूंगी, और एक ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी जहां पर इतनी मुर्दा लाशें। इसकी आवाज अब चीख में बदल गई थी। वो मुसलसल पीछे हट रही थी। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे मगर वो रुक नहीं रही थी। जुनैद का चेहरा संजीदा हो गया था। वो तेजी से आगे बढ़ा। इसने दोनों बाजू मजबूती से पकड़ लिए थे। हुरैन ने झटका देने की कोशिश की, छोड़ो मुझे, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। एक लम्हे में इसने अपने दूसरे हाथ से जेब से इंजेक्शन निकाला था और इसकी गर्दन के करीब लगा दिया था। हुरैन ने चौंक कर इसे देखा, तुम क्या कर रहे हो? मगर अल्फाज मुकम्मल होने से पहले ही इंजेक्शन इसकी जिल्द में उतर चुका था। एक लम्हे के लिए इसकी आंखें फैली, फिर इसका सर घूमने लगा था। इसने खुद को संभालने की कोशिश की मगर जिस्म ने साथ छोड़ दिया था। इसकी पलकें बोझल होने लगी थी और अगले लम्हे वो बेहोश होकर इसके हाथों में ढल गई थी। जुनैद ने फौरन इसे थाम लिया था, गिरने ना दिया। एक लम्हा वो इसे देखता रहा था जैसे इसके चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसे गोद में उठाया और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया था। अम्मा खानिम खामोशी से एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। वो इसे बेड पर लाकर आहिस्ता से लेटा चुका था। इसके बाल एक तरफ हो गए जिन्हें इसने बेध्यानी में दुरुस्त किया। फिर सीधा होकर अम्मा खानिम की तरफ देखा। इसका लहजा अब भी वही सख्त था। इसका ख्याल रखिएगा जब तक मैं बाकी इंतजाम देख लूं। इसकी आवाज में हुक्म था। अम्मा खानिम ने सर हिला दिया।
جی صاحب۔ وہ مڑا اور بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی۔ بیڈ پر بے ہوش پڑی حورین اور اس کے آس پاس پھیلا ہوا وہ راز جس کا بوجھ اب اس کی زندگی پر آ چکا تھا، پوری رات بیت گئی تھی۔ اگلی صبح وہ اچانک جاگ گئی تھی، سانس تیز تھی، دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحہ لگا اور وہ رات کا سارا منظر ذہن میں لوٹ آیا تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ قدم جلدی جلدی اٹھ رہے تھے، جیسے خود کو یقین دلانا ہو کہ وہ ٹھیک ہے۔ لاؤنج میں نظر پڑی تو وہ رک گئی تھی۔ سامنے صوفے پر جنید بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں سگریٹ تھا اور دھواں آہستہ آہستہ فضا میں پھیل رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی اس پر اٹھی، حورین کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، جنید نے ہلکا سا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ اس کی آواز میں حکم تھا مگر لہجہ دبا ہوا تھا۔ حورین وہیں کھڑی رہی، اس نے سر ہلایا، نہیں میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، آپ مجھے پھر بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیں گے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ جنید نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر سگریٹ ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، نہیں لگا رہا، رات تم پینک ہو رہی تھی، تمہاری طبیعت خراب ہو رہی تھی، اس لیے کرنا پڑا، اب آ جاؤ۔ اس کی بات میں وضاحت تھی مگر حورین کے لیے وہ کافی نہیں تھی۔ وہ وہیں کھڑے ہوئے بولی، مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے الفاظ سیدھے تھے اور آنکھوں میں ڈر واضح تھا۔ جنید چند لمحے خاموش رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ حورین کے آنسو اب رک نہیں رہے تھے، وہ روتے ہوئے بولی، آپ کون ہو؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ میری آپ سے کوئی منگنی نہیں ہوئی، آپ اچھے انسان نہیں ہو، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے ڈان ہو، اور تہہ خانے میں تھی لاشیں۔ وہ ایک لمحے کو رک گئی، جیسے لفظ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہوں۔ جنید نے گہری سانس لی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلی بات، میں کوئی ڈان نہیں ہوں۔ دوسری بات، تمہاری اور میری منگنی ہوئی تھی اور ابھی کچھ دیر میں تمہاری پھپھو آ رہی ہیں، تم ان سے بات کر لینا۔ تیسری بات، تہہ خانے میں لاشیں کیوں تھیں یہ میں تب بتاؤں گا جب تم مجھ پر بھروسہ کرو گی، کیونکہ یہ اتنی گہری بات ہے کہ اگر میں نے تم جیسے انسان کو بتائی جو مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا تو وہ اسے سنبھال نہیں پائے گا، اور میں بھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی آواز میں اب سختی کم تھی مگر سنجیدگی زیادہ تھی۔ حورین نے آنسو صاف کیے اور اسے دیکھا جیسے اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، اگر آپ میرے منگیتر رہے ہیں تو کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سوال سادہ تھا مگر اس میں ایک امید چھپی تھی۔ جنید چند لمحے خاموش رہا، اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی رہیں، پھر اس نے بے تاثر انداز میں کہا، محبت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، بس تم مجھے اچھی لگتی اور ہمیشہ لگتی رہو گی، اور اسی وجہ سے میں تمہیں نہ کبھی کسی اور کا ہوتا دیکھوں گا اور نہ کبھی کسی اور کی نظر تم پر پڑنے دوں گا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی میری اجازت کے بغیر، اس لیے پینک ہونا اور شور مچانا بے وقوفی ہے۔ اس کے الفاظ میں واضح حد بندی تھی۔ حورین کے چہرے پر ایک اور صدمہ آیا، جیسے اس نے کچھ اور سننے کی امید کی تھی مگر جواب کچھ اور ملا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا لیں۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ مڑی اور آہستہ آہستہ واپس کمرے کی طرف چل دی تھی۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ دل مزید ڈوب رہا ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے وہیں رک گئی تھی۔ اس کے آنسو دوبارہ بہنے لگے تھے اور باہر لاؤنج میں جنید دوبارہ وہیں بیٹھ گیا تھا، جیسے کچھ بھی نہ بدلا ہو۔ ایک گھنٹے بعد اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ حورین نے فوراً سر اٹھایا تھا، وہ ابھی تک آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں خانے میں اندر داخل ہوئے، ان کے قدم تھوڑے تیز تھے اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیگم صاحبہ آپ کی پھپھو آئی ہیں، انہیں یہاں لے آؤں یا باہر لاؤنج میں بٹھاؤں؟ حورین فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور جلدی سے بولی، انہیں اندر بھیج دیں یا پھر یہیں لے آئیں۔ اماں خانم نے سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی تھی۔ حورین کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے مگر اس کے دل میں امید سی جاگی تھی، شاید کوئی اسے سمجھ سکے۔ 5 منٹ کے بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور نسیم بیگم اندر داخل ہوئی۔ حورین انہیں دیکھتے ہی دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جیسے سارا بوجھ ایک ساتھ نکل رہا ہو۔ نسیم بیگم نے اسے تھام لیا اور آہستہ آہستہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بس لاڈو خاموش ہو جاؤ، اتنا مت رو۔ مگر حورین کا رونا رک نہیں رہا تھا۔ وہ ہچکیاں لے کر بولی، پھپھو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ انسان کون ہے؟ اس نے مجھے یوں بند کیوں کر رکھا ہے؟ اور طلاق والی بات پر آپ نے اس سے کیوں نہیں روکا؟ نسیم بیگم نے اسے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بھاری سانس لی،
پھر بولی کیونکہ میں مجبور ہو گئی تھی۔ بیٹا یہ تمہاری منگیتر ہے، تمہارے بابا نے تمہاری منگنی تمہاری 5 سال کی عمر میں اپنی دوست کے بیٹے سے کی تھی، پھر ان کی فیملی دبئی شفٹ ہو گئی تھی۔ میں نے خود تمہارے بابا کو کہا تھا کہ تمہیں یہ سب نہ بتایا جائے، تم چھوٹی ہو، تمہیں ان باتوں میں ڈالنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ واپس اتنی جلدی آ جائے گا۔ تمہاری کاشان سے شادی کے فوراً بعد وہ آ گیا اور سب بدل گیا۔ حورین نے حیرت سے انہیں دیکھا اور جلدی سے بولی لیکن پھپھو مجھے تو کچھ بھی نہیں بتایا گیا، میں کیسے مان لوں کہ یہ سب سچ ہے؟ نسیم بیگم نے اس کے ہاتھ تھام لی اور نرمی سے بولی میں نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارے بغیر وہ نہیں رہ سکتا اور تمہیں بھی اب اس کے بغیر رہنے نہیں دے گا، اس لیے بہتر ہے تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ حورین کے چہرے پر الجھن بڑھ گئی، وہ آہستہ سے بولی لیکن وہ تہہ خانے میں لاشیں۔ نسیم بیگم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور سخت لہجے میں بولی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا، اگر تم نے زیادہ سوال کیے تو تم خود ذہنی دباؤ میں آ جاؤ گی، بس اتنا سمجھ لو کہ تمہارا شوہر برا نہیں ہے، وہ تمہارے لیے درست انتخاب ہے، اس نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا، تم اپنے رشتے کو سنبھالو اور اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کرو۔ حورین نے روتے ہوئے کہا پھپھو مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اس کو نہیں سمجھ پا رہی۔ نسیم بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی ڈر مت بیٹا، تمہاری قسمت اچھی ہے، کبھی کبھی رشتے سوالوں سے نہیں چلتے، بس ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی میں نے اپنے مفاد کے لیے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروائی تھی کیونکہ کوئی اس سے قبول نہیں کر رہا تھا، وہ ان پڑھ ہے، بے روزگار ہے، لیکن جس کی قسمت میں لکھا ہو وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر نسیم بیگم نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حورین وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے مگر چہرے پر ایک نئی الجھن تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نسیم بیگم جا چکی تھی، کمرہ پھر خاموش ہو گیا تھا اور حورین اس خاموشی میں کھڑی صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اب وہ کس کہانی کا حصہ بن چکی ہے۔ پورا دن بیت گیا تھا، رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھی ساتھ ہی گود میں رکھے ہوئے ذہن میں اب تک الجھا ہوا تھا۔ رات کا سناٹا کمرے میں بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور جنید افندی اندر داخل ہوا، اس نے فوراً سر اٹھایا اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جنید نے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولا کیوں کھڑی ہو گئی ہو، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ حورین نے چند لمحے سے دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، مگر اس کی نظریں اب بھی اس پر جمی تھیں۔ وہ لرزتی آواز میں بولی آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں آپ کا کیا کام کرتے ہیں، اور وہ بندروں کی لاشیں آپ کے فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں کیا کر رہی تھی؟ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اب مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جنید نے اس کی بات مکمل سنی اور چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا یعنی تم اس رشتے کو قبول کر چکی ہو؟ حورین نے فوراً جواب دیا قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، مجھے پھپھو نے بتایا کہ آپ بابا کی خواہش تھی میری شادی آپ سے، اور آپ میرے بچپن کے منگیتر ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، صرف اس لیے کہ میں نے وہ سب دیکھا ہے جو میں کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ جنید نے گہری سانس لی اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، پھر قدرے نرمی سے بولا میں تمہارے جذبات کی پرواہ کرتا ہوں، دراصل میں ایک سائنٹسٹ ہوں اور تم مجھے ہمیشہ ایک بزنس مین کے روپ میں دیکھو گی، کیونکہ میں اپنے اصل کام کو سب سے چھپا کر رکھتا ہوں۔ ہم ایک بہت بڑی ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ لاشیں لاوارث لاشیں ہیں جن پر ہم تجربات کر رہے ہیں۔ حورین کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ فوراً بولی تجربات؟ یعنی آپ انسانوں پر تجربہ کر رہے ہیں؟ جنید نے فوراً سر ہلایا نہیں، جو لاوارث لاشیں ہیں جنہیں کوئی نہیں پوچھتا، ہم ان پر میڈیکل ریسرچ کر رہے ہیں۔ تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو میں تمہیں اپنے سارے ڈاکومنٹس دکھا سکتا ہوں۔ وہ پیچھے مڑا اور دراز کھول کر فائلیں نکالنے لگا تھا۔ چند کاغذات اس نے اس کے سامنے رکھے، حورین نے جھک کر انہیں دیکھا، اس میں کچھ رپورٹس اور سائنسی نوٹس تھے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، اس کا چہرہ پہلے سے کم خوفزدہ لگ رہا تھا مگر الجھن اب بھی موجود تھی۔ جنید نے اس کی خاموشی دیکھ کر آہستہ سے کہا دبئی جانے کے بعد بھی تمہاری خیر خبر تمہارے بابا کے ذریعے رکھتا تھا میں، تمہیں بھولا نہیں تھا۔ پھر جب تمہارے بابا کا انتقال ہوا اور تمہاری شادی کاشان سے ہو گئی تو مجھے لگا میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور کاشان وہ ایک نکارہ اور بے روزگار انسان ہے جس کے ساتھ تمہاری زندگی برباد ہو جاتی۔ میں نے بس اس لیے تم سے نکاح کیا، اگر میں نے غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی آواز میں پہلی بار کمزوری جھلکی تھی۔ حورین نے اسے دیکھا اور چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی
مجھے سب کچھ ایک ساتھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر جو کچھ بھی ہے مجھے وقت چاہیے۔ جنید نے سر ہلایا جیسے سے یہ جواب قبول ہو۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیرے سے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ شاید میں یہ الفاظ صحیح طرح سمجھا نہیں سکتا، لیکن تم میری زندگی کا حصہ ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ حرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اس کے قریب آئی اور اسی لمحے اس نے خود کو روک نہیں سکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے گلے لگنے کی کوشش کی اور جنید نے اسے خاموشی سے اپنے قریب کر لیا تھا، جیسے وہ اس کا فیصلہ پہلے ہی چاہتا ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس بار وہ خاموشی خوف کی نہیں بلکہ قبولیت کی تھی۔